بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، چند دن باقی ہیں کہ رمضان کا مقدس اور متبرک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فکر ہو جائے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ آپ لوگ بارہا سن چکے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر صرف ذکر کرنی ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینہ پہلے ہی سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ کر مبارک مہینہ یہ نصیب فرما اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا۔ تو یہ 6 مہینہ پہلے سے دعا کرنا کیا ہے؟ اس مہینے کی اہمیت اور اس کی عظمت کے پیش نظر اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کی مہربانی، اس کی بخشش اور اس کی عنایتیں بے حساب ہو جاتی ہیں۔ ہر شخص کو اس کا اندازہ ہے۔ تو اس مبارک مہینے کا ہمیں شایع نشان استقبال کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ساعتوں سے، اس کے شب و روز سے، اس کے اوقات سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھیں، اس سے ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر انسان کو فائدہ معلوم ہو تو خود وہ کیا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جس چیز کے بارے میں انسان کو فائدہ معلوم ہوتا ہے اس کا کہ ہاں اس سے ہم کو فلاں فائدہ حاصل ہوگا، اس کو بڑی چاہت اور رغبت کے ساتھ انسان انجام دیتا ہے، وہ کام اس کے لیے ہلکا اور آسان ہو جاتا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم کو 2 پیسہ حاصل ہو، تاکہ ہمیں ترقی ملے، تاکہ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اس مہینے میں ہم جو کچھ کمائی کریں گے یہ ہماری آخرت کی زندگی کے لیے یہ بیلنس ہوگا، یہ ہمارے کھاتے میں جائے گا اور ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ کچھ نہیں تو کم از کم ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ روزہ کیا ہے، قیامت کے دن بندوں کی سفارش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔ اس دن کسی کو کسی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ کوئی کسی کے لیے زبان نہیں کھول سکتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ان اعمال کو حکم دے گا یا اس کی طرف سے اجازت ہوگی، یہ اس کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس بندے کو بھوک پیاس جو ہے اس نے برداشت کی تھی، میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا تھا تیری رضامندی کے لیے۔ اللہ تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے بھوک پیاس کی شدت برداشت کی تھی، روزہ رکھا تھا۔ اللہ تو اس بندے کے سلسلے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ قرآن کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روک دیا تھا، یہ بندہ راتوں کو جاگ جاگ کر میری تلاوت کرتا تھا، مجھ کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، تو اللہ میرے حق میں، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ قرآن اور روزہ یہ دونوں کیا کریں گے؟ قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزے دار کا کتنا زیادہ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک اسپیشل VIP گیٹ بنایا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، باب الریان۔ یہ صرف روزے داروں کے لیے یہ گیٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، وہ اس اسپیشل گیٹ سے داخل ہوں گے۔ کسی دوسرے گیٹ، اس گیٹ سے کسی دوسرے کو، غیر روزے دار کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی اور جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے جس گیٹ سے آنا چاہے یہ روزے دار، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن روزے داروں کے لیے جو اسپیشل گیٹ اللہ نے بنایا ہے جس کا نام باب الریان، اللہ کے رسول نے فرمایا اس گیٹ سے کسی غیر روزے دار کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنا بڑا اکرام ہے۔ آپ دنیا میں جاتے ہیں، کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی حال ہوتا ہے، ایک VIP گیٹ ہوتا ہے، اس سے صرف مخصوص لوگ داخل ہوتے ہیں، کسی عام انسان کو ادھر پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور اکرام رکھا ہے کہ اس کے لیے جنت میں اسپیشل دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ صرف اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بہت سارے فوائد ہیں بھائی اور بزرگوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے کا استقبال انتہائی خوش دلی سے کریں اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کریں۔ ہمارے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جیسے ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور روزہ رکھتے ہیں سوچتے ہیں کام کم ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو سنا گیا ہے اس طرح سے کہ اس میں جو ہے انسان کا کام
کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، ویسا برا مانتے ہیں، یہ خطا کسی مسلمان کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ کے کسی حکم پر وہ اپنے دل کو تنگ کرے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہمیں ہے۔ تو بہرحال بات اگر کریں تو لمبی ہوگی رمضان کے فضائل اور اس کے جو ہے برکتوں کے سلسلے میں، بس ہمیں خوش دلی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، انتہائی خوش دلی سے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزے کا ثواب اسی وقت ملے گا جب ہم خوش دلی کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزہ رکھیں گے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے یا عادتاً یا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، انسان کو روزے کا ثواب کب ملے گا؟ دو شرط کے ساتھ، ایک تو یہ کہ ایمان رکھے کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کو اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ سمجھے اور اس کو قبول کرے۔ اللہ نے فرض کیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، اس کو ادا کریں، کسی قسم کی تنگ دلی نہ کرے۔ دوسرے کی احتساب، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ سے ثواب کی نیت سے روزہ رکھے۔ یہ دو شرط ہوگی تب روزہ مقبول ہوگا، اس کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے، جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ کر نصیب فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹی بڑی ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرح قبولی سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔